الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے الحمدللہ. پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام الصمد کے بارے میں بتایا گیا تھا. اب اللہ رب العزت کے اور 3 نام ہیں جو ملتے جلتے ہیں، جن کے معنی تقریباً ایک جیسے: القادر، القدیر، المقتدر. یہ تینوں بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو ملتے جلتے ہیں. القادر، القدیر اور المقتدر، اور تینوں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال فرمائے ہیں. قدیر تو اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو قرآن پاک میں تقریباً 45 جگہ استعمال ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو العلیم القدیر. اس طریقے سے قدیر اللہ تعالیٰ کا نام تقریباً 45 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. قادر بھی 3-4 مرتبہ آیا ہے، اور المقتدر بھی 3-4 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو ان تینوں ناموں کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، ہر کام کرنے کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ ذاتی ہے. اس میں کوئی کمزوری نہیں آتی، اس میں کوئی عجز اور کمی نہیں آتی. اللہ رب العزت قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ہر کام کر سکتا ہے. جو ہماری عقل میں آئے وہ کام بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور جو ہماری عقل میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ وہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں القدیر، قدرت والا. القادر، المقتدر، کہ کوئی اللہ رب العزت کو ہرا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اتنی زبردست قدرت والا ہے کہ کوئی اللہ سے بچ نہیں سکتا، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، تھکا نہیں سکتا. دنیا میں بعض مرتبہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو بڑی بڑی حکومتوں کو تھکا دیتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ ان سے عاجز آ جاتے ہیں. دنیا میں کئی ایسے غنڈے اور ایسے قسم کے لوگ ہیں جو پولیس، فوج اور پوری حکومت کو تھکا دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. کہ کوئی چیز اللہ رب العزت کو زمین اور آسمان میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے، بے بس کر سکے، اللہ کو تھکا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے. انہ کان علیما قدیرا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا، کوئی تھکا نہیں سکتا، کوئی پریشان نہیں کر سکتا. خیر، القدیر، القادر، المقتدر. اللہ رب العزت قدرت والا ہے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا کیا مظاہر بیان کیے ہیں. لفظ القدیر کو ہی لے لیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے عجیب عجیب کام اور اپنی مخلوقات کا ذکر کر کے پھر یہ نام استعمال کیا ہے. اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ میں کیسی قدرت والا ہوں. جیسے تخلیق کے بارے میں، دنیا کے جو جانور، جتنے جاندار ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سورہ نور میں ہے 18ویں پارے میں، اللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، جتنے جانور ہیں انسان ہو یا باقی جتنے جانور ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ان میں الگ الگ قسمیں ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ وہ ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، کچھ وہ ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی پانی جیسی باریک اور پتلی چیز سے اللہ رب العزت ایسی مخلوقات، حالانکہ پانی کو ہاتھ میں لو ہاتھ میں نہیں آئے گا، پانی کو ایسے مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرو تو پھسل جائے، کتنی پتلی چیز ہے، کتنی باریک چیز ہے، لیکن اسی سے انسان کی اتنی مضبوط ہڈیاں، بیل، گائے، بھینس، ان کے گھٹنے کی اور اندر کتنی ہڈیاں کیسی ہوتی ہیں، وہ ٹوٹتی ہی نہیں۔ پانی سے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزیں بناتا ہے، کیسی کیسی مخلوقات بناتا ہے، شکلیں الگ، رنگ الگ، کام الگ، مزاج الگ، صفات الگ، عادات الگ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز بنا سکتا ہے، ہر مخلوق پیدا کر سکتا ہے، کسی بھی مادے سے، کسی بھی ذریعے سے کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قادر ہے، قدیر ہے۔ قل هو القادر، آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کی جو پہلی آیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی پیدائش کا ذکر کیا۔ سورہ فاطر 22 پارے میں، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اس نے فرشتوں کو پیغمبر بنایا، یعنی فرشتے اللہ کا پیغام لے کر زمین پر آتے ہیں نبیوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذریعہ بنایا، پیغام پہنچانے والا بنایا، اور کیسا بنایا؟ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتوں کے بازو ہیں، پر ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یہ دیکھو کیسا لفظ ہے، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور واقعتاً یہاں فرشتے موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جمعے کے دن تو وہاں گیٹ پر کھڑے ہو کر نام لکھتے ہیں نا فرشتے، حدیث میں۔ کیسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہے یہاں موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، کتنی باریک، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیسا اللہ قدرت والا، قادر، قدیر، مقتدر، کہ ایسی مخلوق بنا دی۔ جنات بھی ہیں یہاں پر لیکن نظر نہیں آتے ہمیں، ہم انہیں چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اتنی باریک مخلوق ہیں۔ فرشتے باریک بھی ہیں اور طاقتور بھی اتنے، 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں، اتنی بڑی طاقت والے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ بنا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اشارہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو چاہیں گے بڑھا دیں گے، اضافہ کریں گے۔ اب اس میں قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوتی ہے، یہ کولر ہے، اے سی ہے، فین ہے، یہ ہے، موبائل ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہے انسان بنا رہا ہے، لیکن کس کی بیس پر بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب استعمال کر کے بنا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ اسباب نہ دیتے، یہ وسائل نہ دیتے، یہ مادے نہ دیتے، تو انسان کچھ بنا سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ تو قیامت تک یزید فی الخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہیں گے اپنے مخلوق کو بڑھاتے رہیں گے، مخلوق میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تخلیق کے بارے میں، پیدا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام استعمال کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر مخلوق بنا سکتا ہے۔
اسی طرح بادشاہت دینا ہے، بادشاہت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ بادشاہت بانٹنے والا، کسی کو کوئی عہدہ، کرسی، کوئی مقام، منصب، گورنر بنانا، وزیر اعظم بنانا، وزیر اعلیٰ بنانا، بادشاہت دینا، یہ عہدے کون تقسیم کرتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک کی پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ بادشاہت ساری کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہو، جس کو چاہتا ہے، جہاں جیسی مصلحت ہوتی ہے، کبھی کبھی کافر کو بھی دے دیتا ہے، جہاں مصلحت ہوتی ہے، حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ نافرمانوں کو بھی دے دیتا ہے، بڑے بڑے سرکشوں کو دے دیتا ہے۔ تو بادشاہت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، بادشاہت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں کہا کہ ملک، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے تقسیم کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قدیر اپنا نام استعمال کیا کہ میں قدرت والا ہوں، میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، ساری بادشاہت کا اور ہر چیز کا مالک تو ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت کو چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، سارے خیر کا مالک تو ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کے نام قادر، قدیر، قدرت والا، طاقت والا۔ تخلیق کے بارے میں کہا کہ میں ہوں پیدا کرنے والا، میں جو چاہے پیدا کر سکتا ہوں۔ میں ہوں بادشاہت دینے والا، جس کو چاہے بادشاہت دے سکتا ہوں۔ اسی طرح نفع نقصان کے بارے میں کہا، نفع نقصان کے بارے میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں برائی پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی تم سے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے، کوئی تکلیف کسی پر ڈالنا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا سکتا ہے؟ نہیں ہٹا سکتا۔ آج اللہ معاف کرے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، فلاں ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، فلاں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں کسی کو نقصان پہنچانا تو میرے علاوہ اس نقصان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ایک جگہ فرمایا قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں ہرگز کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے، نفع کا مالک بھی اللہ ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو فرمایا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ برائی پہنچانا چاہے، نقصان دینا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر کسی کو کوئی بھلائی دینا چاہے تو اللہ بھلائی پہنچا کر رہتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بھلائی پہنچانے پر چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پوری دنیا روکنا چاہے تو بھلائی رکے گی نہیں، ضرور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بھلائی پہنچ کر رہتی ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نام قدیر، قدرت والا، یہ نام استعمال کیا ہے۔ اسی طرح موت کے بعد جو زندگی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، انسانوں کو زندگی ملنا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اپنی قدرت کا یہ قادر یا قدیر یا مقتدر یہ نام استعمال کیا ہے۔ جیسے سورہ احقاف میں ہے، 26 پارے میں ہے، فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ ولم یعی بخلقہن، اور زمین اور آسمان کو بنا کر وہ تھکا نہیں، کمزور نہیں ہوا، اتنی بڑی مخلوقات پیدا کر کے وہ کمزور نہیں ہوا، تھکا نہیں۔
بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ جو اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کر کے نہیں تھکا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ، وہ قادر ہے، عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے، بھلا کیوں نہیں، إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کو قدرت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ قیامہ کی آخری آیت میں أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بالکل اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ کچھ بچے جو ہیں جو 7 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ 1-1.5 بالش کے بچے ہوتے ہیں۔ جو بچے 9 مہینے کے بجائے 7 مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، 1-1.5 بالش کے بچے ہوتے ہیں، لیکن وہی بچے آگے چل کے جوانی میں جو اتنے طاقتور اور اتنے ہٹے کٹے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا تو کتنا کمزور اور کتنا چھوٹا اس کا قد تھا۔ ہمارے خاندان میں ایک بچہ 7 مہینے میں پیدا، وہ صرف 1-1.5 بالش کا بچہ، لیکن آج وہ 20-21 سال کا ہے، اس کو دیکھو تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اتنا کمزور تھا، اتنی چھوٹی ہائٹ تھی، اور آج اس کی 6 فٹ ہائٹ ہے، اور وہ تن و من طاقتور نوجوان ہے۔ تو یہ انسان پیدا ہوا کمزور تھا، پھر جوان ہوا تو طاقت آ گئی، پھر بڑھاپے میں گیا تو وہ دوبارہ کمزور ہو گیا۔ یہ سارا نظام تبدیلی کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں ہوں، کیونکہ میں قدرت والا ہوں۔ 21 پارے میں ہے واللہ خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے سارے ہی بچے کمزور ہوتے ہیں، نہ دانت ہے، نہ پیٹ میں ہاضمے کی طاقت ہے، نہ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، نہ پیر میں چلنے کی طاقت ہے، بچے سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، واللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت دی، جوان بنایا۔ جوانی میں پھر انسان کو طاقت آ جاتی ہے، جوانی میں انسان کو طاقت آتی ہے۔ بچپنے میں جو بچہ ایک پین نہیں پکڑ سکتا، جوانی میں وہ 50 کلو کا بورا اٹھا لیتا ہے، 100 کلو کا بورا اٹھا لیتا ہے۔ جو بچپن میں ایک پین نہیں اٹھا سکتا، پین پکڑنے کی طاقت نہیں تھی بچپن میں، لیکن جوانی میں کتنا طاقتور ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد اس نے تمہیں قوت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر وہی اللہ تمہیں طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، کیونکہ وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ رب العزت جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کمزور انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک وقت میں طاقت دے دیتا ہے، پھر بڑھاپے میں پھر اس کی طاقت چھین لی جاتی ہے اور اس کو موت کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ رب العزت قدیر ہے، قادر ہے۔ اسی طرح انسان کے دنیا میں جو سب سے زیادہ قریبی ہے، سب سے قریبی رشتہ ہے جس سے انسان کوئی راز عام طور پر چھپاتا نہیں ہے، وہ بیوی ہے۔ بیوی سے انسان کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، اکثر چیزیں راز کی بیوی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بیوی سے بھی چھپاتا ہے، چھپانا چاہتا ہے اور چھپا بھی لیتا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ راز، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی کو بولنے کی نہیں ہوتی، اس لیے انسان اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو بیوی سے چھپا سکتا ہے، ماں باپ سے چھپا سکتا ہے، جگری دوست سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا مجھ سے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ بیویوں سے تم کچھ چیزیں چھپا سکتے ہو، کچھ راز بیویوں سے چھپا سکتے ہو، ماں باپ سے چھپا سکتے ہو، مخلوق سے چھپا سکتے ہو، دوست اور سگے بھائی سے چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ رب العزت سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ اللہ جانتا ہے، اور صرف تمہیں نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے وہ۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز سن سکتا ہے، ہر چیز جاننے کی اس کے اندر صلاح قدرت ہے، طاقت ہے، ہر کام کرنے کی قدرت ہے، ہر چیز سننے کی قدرت ہے،
ہر جگہ دیکھنے کی قدرت ہے. اللہ رب العزت قدیر ہے، اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ رب العزت مقتدر ہے. اسی طرح قیامت آنے والی ہے، لا محالہ، ہمیں تو اس پر یقین ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک جگہ 14ویں پارے میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب. آسمان اور زمین کے سارے غیب کو اللہ جانتا ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا لانا اللہ رب العزت کے لیے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، قیامت کا معاملہ اللہ رب العزت قیامت پل جھپکنے میں لا سکتا ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر پل جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب. کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جلدی قیامت نہیں لا رہا ہے. ورنہ قدرت کے طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ پل جھپکنے میں پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے. پل جھپکنے میں اتنی قدرت ہے اللہ رب العزت کو، اتنی طاقت ہے اللہ رب العزت کو کہ وہ اگر ختم کرنا چاہے تو پل جھپکنے کے برابر میں پورے نظام کو ختم کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام ہے. اس مبارک نام کے ذریعے سے دعا بھی کی جا سکتی ہے. جیسے ایک صحابی تھے عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ، ثقفی، قبیلہ ثقیف کے یہ صحابی تھے. وہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے بدن میں درد رہتا ہے، میرے بدن میں ہمیشہ درد رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا واسطہ دیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اور جس جگہ پر درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھو. پیر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو تو درد ختم ہو جائے گا. صحابہ تو عجیب تھے، یقین والے تھے، صحابہ یقین والے تھے اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کو کامل یقین تھا. حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھی ہے 7 مرتبہ، زندگی بھر پھر مجھے کبھی درد نہیں ہوا، زندگی بھر مجھے کبھی درد نہیں ہوا، سارے بدن کا درد غائب ہو گیا. تو اس نام کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی قدرت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تو بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب قدیر ہے، قدرت والا ہے، تو ہم اپنے اندر جتنی قدرت ہے، ہمارے اندر جو اللہ نے طاقت دی ہے، دیکھنے کی ہے، سننے کی ہے، یا ہاتھ میں طاقت ہے، یا دماغ کی طاقت ہے، ہمارے اندر جو طاقتیں ہیں ہم اس کو اپنی ذاتی کمال نہ سمجھیں، ہم اسے اللہ کا فضل سمجھیں اور صحیح استعمال کریں. اپنی طاقت کو اپنا ذاتی کمال سمجھ کر کسی پر ظلم نہ کریں. صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابی تھے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کنت اضرب غلاما لی بالصوت، میں اپنے ایک غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا. غلام ہوتے تھے اس زمانے میں، اب ہو سکتا ہے اس نے کچھ غلطی کی ہوگی، اس نے کوئی کام نہیں سنا ہوگا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کوڑے سے مار رہا تھا، اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی اعلم ابا مسعود، ابو مسعود سن لے، ابو مسعود جان لے. تو کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مسعود جان لے لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، تجھے اس غلام پر جتنی قدرت اور طاقت حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ تجھ پر حاصل ہے، لہٰذا ظلم مت کر. تم جو کسی پر ظلم کرتے ہو، کمزور پر، کسی یتیم پر، کسی محتاج پر، کچھ لوگ بیوی پر ظلم کرتے ہیں، کچھ لوگ بچوں پر ظلم کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی یتیم پر، کسی کمزور کو دباتے ہیں، بلا وجہ مارتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ جتنا پاور تمہیں اس پر حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر حاصل ہے. اللہ اگر تمہاری غلطیوں پر مارنے پر آ جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اگر تمہاری غلطی پر پکڑ کرنے پر آ جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، جتنی قدرت تمہیں
اپنے کسی غلام پر، اپنے سامنے کسی کمزور پر حاصل ہے، اللہ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے۔ اسی طرح اپنی جو بھی طاقت ہے اس کو کبھی بھی اپنے اندر کوئی کمال ہے، اپنے اندر کوئی کمال ہے، کسی عمل کی توفیق مل رہی ہے، کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا کمال ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، سالوں سے میری تہجد ہوتی ہے، اپنا کمال سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت فوراً پکڑ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ کچھ واقعات سنیے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا نام ہے سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں میں، لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے کہ 40 سال ہو گئے، کیا بیان کر رہے ہیں کہ 40 سال ہو گئے میں مسجد میں 40 سال سے اذان سے پہلے آتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ 40 سال تک لگاتار ہر نماز میں اذان سے پہلے مسجد میں آ جانا معمولی بات ہے؟ ہم تو نماز کے وقت بھی آنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ 40 دن ہم نماز کی پہلی تکبیر ملنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں 40 سال سے اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا اگلی نماز میں ہی ان کی جماعت چھوٹ گئی۔ اگلی نماز میں ہی ایسا ہوا کہ وہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ابھی وقت ہے نماز کو، اور جب اٹھ کر مسجد کی طرف چلے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، نمازی ہو گئی۔ انسان کو کبھی بھی اپنے کسی عمل پر، کسی بھی طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا کمال ہے، میں کر رہا ہوں، نہیں۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج تک کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب یادداشت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، حافظہ انسان کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ، یادداشت اچھی دی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس پر الحمدللہ نہیں کہا، اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میں آج تک کوئی چیز نہیں بھولا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ میرے چپل لے کر آؤ، میرے جوتے لے کر آؤ، تو غلام نے کہا حضرت وہ آپ کے پیر کے نیچے ہے۔ وہ پہن کر کھڑے ہوئے تھے، بھول گئے، پوری زندگی میں کوئی بات نہیں بھولے، لیکن جیسے ہی یہ بولے کہ میں کچھ نہیں بھولا، اللہ نے بھلا دیا۔ تو انسان کے اندر جو حافظہ ہے، جو یادداشت ہے، جو جسمانی طاقت ہے، جو عمل کی طاقت ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کا فضل ہے۔ کسی کو ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ کر لیا، سب اللہ کا فضل ہے۔ جیسے ہی انسان کوئی ناز کا جملہ بولتا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ خیر، تو اللہ رب العزت، یہ جو مبارک نام ہے القدیر، القادر، المقتدر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس نام کے ذریعے سے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، اور اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ہر طاقت کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ اسی طرح سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ گیا، تو ان کی ایک دعا بھی سن لیجئے، ایک اور اسی نام سے جڑی ہوئی، المقتدر، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے المقتدر، اسی سے جڑی ہوئی۔ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا۔ یہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، جیسے میں نے کہا صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، صحابہ کی صحبت میں رہے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ دو تین پشتوں سے ہمارے گھر میں ٹینشن چل رہا تھا، غم چل رہا تھا، ٹینشن، مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں۔ کیوں؟ ان کے دادا جو تھے ان کا نام تھا حزن، ان کے دادا کا نام تھا حزن۔ حزن کا معنی ہے عربی میں غم زدہ، حزن کا معنی ہے عربی میں غم زدہ، ٹینشن والا۔ تو ان کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو بھی نیا آدمی مسلمان ہوتا، اس کا نام اگر اچھا نہ ہو تو نام بدل دیتے تھے، نام کے معنی وغیرہ اچھے نہیں ہوتے تھے تو بدل دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا نام ہے حزن، غم والا، ٹینشن والا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھائی اپنا نام بدل دو، تو انہوں نے نام نہیں بدلا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے باپ دادا نے رکھا ہے اس لیے یہی نام اچھا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی وجہ سے سعید بن المسیب ان کے پوتے ہیں، صحابی کے پوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے دادا نے نام نہیں بدلا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ہمیشہ ٹینشن رہتی تھی، ہمیشہ ٹینشن رہتی تھی، مصیبت رہتی تھی، کچھ نہ کچھ غم گھیرے ہوئے رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، غیب سے مجھے آواز، کسی جن نے آواز دی، پتہ نہیں کس نے آواز دی، اس نے کہا کہ تمہیں اپنے سارے جو کہیں پشتوں سے، نسلوں سے جو غم چلے آلے ہیں، اس غم کو دور کرنا ہے تو یہ دعا پڑھو۔ اس دعا میں اس نے یہ اللہ کا نام استعمال کیا، اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من
امری یکون، اے اللہ تو ملیک ہے، مالک، سب سے بڑا مالک تو ہے، اور مقتدر، ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ تو ملیک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو مقتدر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ما تشاء من امری یکون، تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی ہے میرے نسلوں کے غم دور ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔